بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف خطبہ جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی معرفت کے عنوان سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خطبہ شعبانیہ اس کا بعد میں نام رکھا گیا، کہ اگرچہ یہ خطبہ کا نام خطبہ شعبانیہ رکھنا خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، لیکن چونکہ شعبان میں یہ خطبہ دیا گیا تو اس کا نام خطبہ شعبانیہ رکھ دیا، وإلا یہ کس موضوع کے بارے میں ہے؟ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے۔ یعنی اس خطبے میں موجود باتیں اور اس خطبے میں موجود معارف اور نکات وہ آپ کو رمضان المبارک کی دعاؤں میں تکراری طور پہ سامنے نظر آتی رہیں گی۔ اس لیے یہ خطبہ حقیقت میں ماہ مبارک رمضان سے انسان کا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کے الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے، انہی کلمات کے ذریعے سے ماہ رمضان کا ہمیں تعارف کرانا چاہیے۔ یہی کلمات ہے جس کی شرح کو دین بنا کے ہمیں سامنے عوام الناس کے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بہترین رمضان المبارک کی معرفت کرائی گئی ہے۔ ہم جس جملے تک اور خطبے کے جس حصے تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ تمہیں اللہ نے اس مہینے میں اپنی خصوصی کرامت میں قرار دیا ہے۔ کرامت، کرم کہتے ہیں کسی کا احترام بجا لانا، اس کے ساتھ نوازشات کا برتاؤ کرنا۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اسے احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے مہمان نوازی کرتے ہیں، جو اس کے احترام کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کا ساتھ یعنی مہمان کے ساتھ جو آپ برتاؤ کر رہے ہیں، یہ برتاؤ کرنا در حقیقت مہمان کے ساتھ کا احترام کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ کرامت الہی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کا احترام اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور احترام تب ہی رکھا جاتا ہے جب اس شے میں عظمت اور فضیلت کا نقطہ ہو۔ کیا ہم ایسے شے کا احترام کرتے ہیں جس میں نقطہ فضیلت یا نقطہ یا اس کے اندر کوئی پہلو عظمت کا پہلو نہ ہو؟ عظمت یعنی جس کی وجہ سے ایک بڑائی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ عام حالات میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس امر کو دیکھتے ہیں۔ مثلا کارما یعنی اس نے احترام کیا، احترامہ اگرچہ الگ ایک باب ہے، لیکن کارما کا باب جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک اچھا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن عموماً آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں ایک فرد کا کب احترام بجا لایا جاتا ہے؟ اس وقت احترام بجا لایا جاتا ہے جب آپ کی نظر میں اس کی کوئی عظمت کا پہلو ہو یا کوئی فضیلت کا پہلو ہو۔ فضیلت وہی عظمت ہے، کیونکہ فضیلت کے بغیر عظمت کا پہلو نہیں نکلتا، یا اس کی کوئی اہمیت ہو آپ کی نظر میں۔ اہمیت ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، یہ کسی انسان کو باکرامت کرتی ہے۔ ایک اردو میں بھی لفظ کرامت چلتا ہے جو معجزات کے معنی میں ہے، تو ادھر کرامت سے وہ والی کرامت مراد نہیں ہے، درست ہے؟ ادھر کرامت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو خصوصی مقام اور کسی کو خصوصی احترام دینا۔ یہ جو آپ کا خصوصی مقام اور خصوصی احترام دینا ہے، یہ کرامت سے ہمارے سامنے کرامت کے معنی کی صورت میں اجاگر ہوتا ہے۔ اس لیے اس جگہ پہ کل توجہ جس طرف ہمیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اہل کرامت میں قرار دے دیا، لیکن یہاں پہ ہمارے لیے ایک اہم نقطہ اس طرف ہے کہ کرامت انسان کو حاصل کب ہوتی ہے، یا ہم ایک شے کا کب احترام بجا لاتے ہیں، یا ایک فرد کو کب ہم بالفرض مختلف چیزوں سے نوازتے ہیں۔ یہ اسی وقت عموماً آپ اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھیں تو یہ بات فوراً انسان قرار دیتا ہے کہ یا اس فرد میں کی کوئی اہمیت ہے، یا اس میں کوئی عظمت پائی جاتی ہے، یا اس میں کوئی نقطہ فضیلت پایا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی
کرامت کے باب میں پہلا نقطہ وہ یہی ہے کہ اہل کرامت بننے، اہل احترام، اس کے لیے ایک صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اگر صلاحیت حاصل نہ کرے تو اہل کرامت میں سے وہ قرار نہیں پائے گا۔ یعنی اگر اس نے اپنے پاس کوئی ایسی شے وجود میں نہیں لائی تو وہ کس طرح سے مستحق ہے کہ اس کا احترام اور اس کو مثلا بقیہ کے اوپر اسے کرامت دی جائے۔ لہذا یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ اس کے اندر ایسے اسباب ہونے چاہیے جس کی وجہ سے اس کا احترام بجا لایا جائے۔ ہمارے پاس روایات کثیر تعداد میں اس طرح کے موضوعات پر مشتمل احادیث مبارکہ ہیں جس میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انسان صاحب کرامت و عزت ہو جاتا ہے۔ کرامت ہے، احترام ہے، عزت ہے، یہ ایک نوع مترادف، اگرچہ معنی ان کے الگ الگ ہیں، لیکن عملی میدان میں، عملی دنیا میں برتاؤ کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے کاملاً سازگار معنی ہیں۔ باعث عزت وہی ہوتا ہے جو باعث احترام بنے، یعنی قابل احترام بنے وہی قابل عزت ہوتا ہے۔ جو قابل عزت ہوگا وہ قابل احترام بھی حتماً ہوگا۔ جو فضیلت رکھتا ہے وہی احترام اور عزت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے یہی صفات ہمارے پاس آ جاتی ہیں، یعنی یہ کلیات ہیں، ان کلیات سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یا ضابطے آ جاتے ہیں معاشروں کے اندر زندگی جینے کے، زندگی طرز زندگی اختیار کرنے، رہن سہن کے ضابطے انسان کو پتہ لگ جاتے ہیں۔ مثلا ایک معاشرے کے اندر کوئی اپنے آپ کو یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی شخصیت بنوں کہ جس کا احترام بجا لایا جائے، یا میں ایسا فرد یا ایسی شخصیت بنوں کہ جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے وہ صلاحیت حاصل کرنی چاہیے جس کی وجہ سے، یا وہ افعال، عادات، اخلاقیات یا وہ امور حاصل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے عزت حاصل ہوتی ہے، احترام بجا لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سخاوت، روایات میں وارد ہوا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ سرداری کرتا ہے، اس کا احترام بجا لایا جائے گا۔ اگر ہم اپنے علاقوں میں یا اپنے خاندان میں، فیملی کے اندر، دوست احباب کے درمیان ایسا ہمارا وجود ہو کہ جس نے بس محبوس کر کے شے کو رکھنا ہے، کچھ خرچ نہ ہونے پائے اس سے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ عزت قدر احترام نظروں میں اجاگر نہیں ہوگا۔ واضح بات، یعنی آپ ادھر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بات کہ انسان کے لیے کس وقت ایک چیز صاحب اس کو کرامت اور احترام کا باعث بنا دیتی ہے، جب وہ ایسے امور اپنے وجود میں حاصل کرتا ہے جس سے احترام اور فضیلت اور کرامت اس کی انجام دی جائے۔ ان میں سے اب روایات کیونکہ کثیر ہیں اور مختلف عادات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے بالمثال ایک دو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بیدون خوبی، اگر ایک خوبی انسان میں نہ پائی جائے، ایک وصف یا صفت نہ پائی جائے، وہ احترام، کرامت، عزت، فضیلت کا لائق نہیں ہوتا۔ یعنی بذات خود ایک شے بذات خود وہ کسی قسم کی کرامت ممکنہ نہ رکھتی ہو، لیکن اس کے اندر ایک وصف آ جائے اور وہ وصف سبب بن رہا ہے کہ اس کا احترام بجا لایا جائے، اس کو مثلا فضیلت دی جائے اور اسے اہل کرامت میں سے شمار کیا جائے۔ مثلا ان میں سے ایک ہم نے پڑھا سخاوت، اسی طرح ایک ہے شجاعت، انہی میں سے ایک ہے حیا، وہ حیادار انسان ہے۔ جو شخص حیا کا کوئی پاس نہیں کرتا، ہنسنے، مسکرانے، بات چیت، گفتگو، کسی قسم کا وہ پاس نہیں کرتا، اس کا احترام بھی دلوں میں جنم نہیں لیتا۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ احترام کے لیے کہ اس کا احترام بجا لایا جائے، ضروری ہے کہ وہ حیا کا احساس کرے۔ اسی طرح سے ایثار، جو ایثار دکھاتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اخلاق، جو اخلاق دکھاتا ہے اس کا احترام بجا لایا جاتا ہے۔ یہ وہ معنوی ضابطے ہیں کہ جو کسی بھی انسان کو محترم ایک معاشرے میں کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات نے اس مہینے میں اہل کرامت میں سے جعلتم فیہ من اہل الکرامت اللہ، تم اللہ کی کرامت میں اس مہینے میں داخل ہوئے ہو، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بعض ایسے افراد ہیں کہ جو لائق احترام ہیں،
مولا اگر عبد کا احترام بجا لائے تو اس کی ولایت یا اس کے مولا ہونے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ مثلا اگر ایک باپ ہے وہ بیٹے سے با احترام طریقے سے بات چیت کرے تو اس کے والد ہونے کو کوئی ضرر پہنچتا ہے یا عظمت کی پر دلالت کرتی ہے یہ بات؟ صحیح ہے، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے احترامی کرنا، یہ کسی شخصیت کے حوالے سے نقطہ ضعف شمار کیا جا سکتا ہے یا ایک اعتراض کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن کسی کا احترام دینا اور احترام بجا لانا، جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے اس کا اپنے سے نیچے والے کو احترام دینا، وہ نیچے والے کے دل میں اس کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اگر والدین اپنے بچوں سے ہمیشہ احترام کے ساتھ پیش آئیں، وہاں پہ اگرچہ بچے نافرمانی بھی کریں گے، وہاں پہ ممکن ہے کہ شوخی میں آ جائیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں، لیکن اپنے والدین کے لیے ان کے دل میں بہت نرم گوشہ موجود ہوگا، عزت اور احترام کا رشتہ موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے استاد شاگرد ہے، استاد اگر احترام سے بات کرتا ہے اس میں اسی کی بڑائی ہے، لیکن اس بڑائی کی وجہ سے جو شاگرد ہے اس کے دل میں بھی احترام جنم لے گا استاد کا۔ اسی طرح سے اگر ایک بزرگ ہے، ایک بڑا مقام رکھتا ہے، مثلا ہم دینی طبقے میں دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم یا مراج تقلید میں سے کوئی مرج تقلید، وہ بہت ایک نگاہوں میں منزلت اور ایک جلیل القدر مقام کے حامل شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ آگے بڑھ کر احترام بجا لائے تو ہمارے دل میں ان کے لیے کیسی محبت پیدا ہوگی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی اگر احترام کرے کسی دوسرے کا تو احترام کرنے والے کو مقام کو وہ نیچا نہیں کرتی بلکہ بلند کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ ضابطہ عموماً لوگ نادانی کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ آپ نے عموماً محفلیں دیکھی ہوں گی، محفلوں میں آگے بڑھ کے سلام کرنا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یار شاید دیکھنے والا سمجھے کہ میں اس کا محتاج ہوں یا میں اسے عزت دے رہا ہوں تو ممکن ہے کہ لوگ مجھے اپنی نظروں میں کم سمجھیں، اور وہ جس کو احترام دیا جا رہا ہے وہ اگر یہ سمجھے یار یہ میری طرف بڑھ رہا ہے تو یقیناً مجھ میں ہی کوئی ایسی خوبیاں ہیں، تو لوگ عموماً کیا ہوتے ہیں محفلوں میں نظر مل بھی جائے تو رخ موڑ لیتے ہیں، یار وہ آگے بڑھ کے سلام کرے، میں کیوں آگے بڑھ کے سلام کروں۔ ایک دوسرے کو احترام نہیں دیتے۔ احترام حتیٰ کہ یہ دینی طبقے میں بہت زیادہ ہے، انجانے اور بیگانے بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے احترام بجا لائے اس میں عظمت ہے، نہ کہ اس میں عظمت ہے کہ رخ پھیر کے آپ ایک طرف ہو جائیں۔ یعنی واقعاً دیکھنے والا اس چیز سے بہت متاثر ہوتا ہے، یہ آگے بڑھ کے جا کے سلام کر رہا ہے، اگر اگلا بھی یہ رویہ اختیار کرے پھر تو اس کے وجود کے اندر اور قوی ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ سیرت آئی ہے، جب گزرتے تھے تو رسول اللہ بچوں کو بھی آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے۔ ہمارے طرف تو معاملات الٹ ہوتے ہیں کہ بچہ آ کے سلام کرے، لیکن وہ بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل دکھاتے تھے، اس میں عظمت ہے۔ اور یہ چیز اس قدر قباحت کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے کہ قریبی سے قریبی فرد بھی وہ محفلوں میں بیگانہ بن جاتا ہے، اجنبی بن جاتا ہے۔ اس کا محفل میں اجنبی اور بیگانہ بننے سے کوئی اس کی عزت و توقیر نہیں بڑھے گی، بلکہ اس کی پستی اور ذلت ہی سامنے آتی ہے، اور ہر دو کی ذلت اور پستی کا سبب بنے گی۔ لیکن ایک دوسرے کی طرف آگے ولولہ، شوق اور محبت سے بڑھنا آگے، اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہوئے احترام بجا لانا، یہ ایک دلوں میں محبت کو بھی پیدا کرتی ہے، اور دیکھنے والے کے لیے جو منظر سامنے پیش کرتی ہے وہ ایک قوت اور ایک مضبوطی کا منظر ہے، نہ کہ تنہا جدا جدا افراد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے اخلاق کو جوڑنے کا سبب بنایا ہے، کیونکہ اخلاق میں احترام موجود ہے۔ آپ کا کسی بندے کو احترام دینا وہ آپ کی وقت کو کم نہیں کرتا، بلکہ آپ کے وقت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی کا احترام نہ بجا لانا یہ نقص اور عیب ہے۔ یعنی چار بندے اپنے آس پاس کھڑے کر کے انسان ایک بت کی طرح کھڑا ہو جائے اور پھر یہ اپنے اندر خواہش کرے کہ ہر گزرنے والا اس کے پاس آ کے اس کا احترام بجا لائے، یہ خود ایک فرعونی ایک صفت ہے،
یہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی صفتیں نہیں ہیں۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام آگے بڑھ کر احترام بجا لاتے تھے، وہ آگے تشریف لے جاتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام خود سوچیں، ائمہ علیہ السلام ان کا کیا مقام ہے، اور کس فرد، حتیٰ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ان کا ایسا تھا، آزاد لوگوں کے صحیح غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا، آگے بڑھ کے اس سے گفتگو کریں گے، آگے بڑھ کے اس سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ والے مسائل پیش آتے ہی آتے ہیں ایسے مورد میں کہ جب آپ آگے بڑھ کے حسن سلوک انجام دیتے ہیں تو اگلا ہمیشہ اپنے آپ کو مرتب آداب سے نہیں اس نے کیا ہوتا، وہ جب تھوڑا فرینک ہو جاتا ہے یا اس کی تھوڑی سی اس کے ساتھ الیک سلیک بن جاتی ہے تو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسی ناگوار چیزوں کا سامنا کرنے میں اسے صبر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرے یا تکبر، عجب اور اس طرح کے اس کے افعال اس سے صادر ہونے لگ جائیں۔ خلاصہ کلام، احترام دینے سے احترام دینے والے کا مقام نیچے نہیں آتا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو احترام دیتا ہے تو عبد اس کا اگر فقط تصور کرے کہ میں کیا چیز ہوں اور کون ہستی مجھے احترام دے رہی ہے، تو شاید اس کا وجود اندر سے لرز کے کامل طور پہ رہ جائے کہ اس کے لیے زندگی جینا محال ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، رب العالمین ہے، اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت کی، وہی اس کی عزت بجا لا رہا ہے، وہی اس کے لیے احترام قرار دے رہا ہے۔ بس یہاں پہ یہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑے پیمانے پہ اجاگر کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق میں انسان کا بالخصوص احترام بجا لایا ہے، بالخصوص انسان کو محترم قرار دیا ہے، اور انسان کو پھر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو احترام کا ہی نوعیت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، سب سے یکساں نہیں ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70 جو ہم نے کل پڑھی، اس میں غور کریں تو پوری بنی آدم کا اللہ نے احترام بجا لایا ہے، اور یہ احترام شریعت کے قوانین سے بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تشریع اور زندگی انسان کو منظم کرنے کے لیے شریعت اللہ نے نازل کی ہے، اس سے بھی یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے۔ آیت کریمہ دیکھیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ جیسے پروگرام ہوتے ہیں نا تکریم شہداء، تکریم شہداء میں کیا ہے، شہداء کو اور اس کے لواحقین کو احترام دیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ یا تکریم مثلاً ایثار اور قربانی کرنے والوں کی تکریم، ان کو وہاں پہ عزت افزائی ان کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ اب بنی آدم کی تکریم کرنے سے مراد کیا ہے، آگے آیت ہمیں بیان کرتی ہے، کیونکہ جب کسی کا احترام بجا لایا جاتا ہے تو اس کے سلوک اور برتاؤ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مثلا آپ اپنے گھر میں کسی کو خوب دعوت دیں اور بڑی منت سماجت کریں، بڑے حسن اخلاق سے پیش آئیں اور والہانہ انداز میں اسے دعوت دیں کہ آپ کب تشریف لائیں گے، ہمارے گھر کو کب منور کریں گے، ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں آپ کی خدمت کریں، دیدار کے ہم مشتاق ہیں آپ کے، اس طرح کے آپ الفاظ بول بال کے اسے لائیں۔ جب وہ آ جائے تو اب انسان سوچتا ہے کہ یار جب یہ احترام بجا لائے گا، احترام تو وہ بجا لا رہا ہے، گھر میں مہمان نوازی سے پتہ لگے گا کہ کیسا احترام ہے۔ آپ کو وہ لائے بڑا بہترین کر کے بٹھائے، اسی طرح آپ حالت روزہ سے ہوں، افطار کا وقت جب آئے تو آپ کو مثلاً پلیٹ میں بینگن اور روٹی رکھ کے دے دے، اور اس کا کوئی اور رشتہ دار آئے اس کے سامنے مرغ مسلم رکھ دے، آپ کہیں گے کہ آپ کا احترام بجا لایا؟ یا ادھر احترام برتاؤ سے پتہ لگ رہا ہے؟ جس کا احترام کیا جاتا ہے اس سے محترمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہمارے سامنے، پہلا نقطہ آج کے درس میں یہ آیا تھا کہ احترام بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایسے اوصاف یا ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے احترام بجا لایا جائے، اور وہ خصوصیات قد کاٹ کا لمبا چوڑا ہونا نہیں ہے، رنگ کا سفید یا کالا ہونا نہیں ہے، یا کسی حسب نسب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔
اگر حسب نسب سے ان چیزوں کا تعلق ہوتا تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو امہات ہیں، امہات ائمہ علیہ السلام، ان سب کے نسب ہم تک پہنچنے چاہیے تھے۔ کتنوں کے نسب پہنچے ہیں؟ وہ پاکیزہ ترین اپنے دور کی خواتین، اپنے زمانے کی تمام خواتین کے اوپر افضل ترین خواتین، لیکن ان کے نسب کا نہیں معلوم۔ افریقہ سے کسی کا تعلق ہے، کسی کا مراکش سے ہے، کسی کا ایران سے ہے۔ 7 ائمہ علیہ السلام کی جو امہات ہیں وہ کنیزیں تھیں، وہ آزاد قرشی ہاشمی خواتین نہیں تھیں، بلند بالا منصب اور جلالت رکھنے والے قبیلوں سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے دیکھیں کیسا ان کا احترام بجا لایا، کیونکہ ان کے اندر وہ وصف احترام موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ہاشمی قرشی بلند بالا قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہو، لیکن اس میں وصف احترام نہ پایا جائے، اور ایک نوکرانی سے بھی نیچے کا منصب معاشرے کے اندر کنیز وہ ایک منصب ہو، اور اس منصب پہ یعنی اس سطح پہ زندگی بسر کرنے والی ایک خاتون ہو جو نوکرانی سے نیچے کی سطح پہ زندگی معاشرے میں بسر کرتی ہے، کنیز جسے خریدا جاتا ہے، خریدار بنا کے گھر لایا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی صفت پائی جائے جس کی وجہ سے اس کا احترام بجا لائے، تو احترام دینے والے اوصاف کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، لہذا اوصاف سبب بنتا ہے احترام کرنے کا۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب احترام ہم بجا لاتے ہیں تو احترام بجا لانے کی صرف لفاظی نہیں ہوتی، لفاظی کے علاوہ انسان کے پاس اس کا برتاؤ ہے، اس کا سلوک ہے، وہ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر سلوک کریں، آپ کسی کا احترام بجا لائیں اور کریں، جیسے آج کے معاشرے میں سادات کا احترام ایسا ہی ہے، وہ گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں لیکن مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات ماننے کے لیے تیار، یہ 2 کام نہیں کرنے، بقیہ کہیں گے جان بھی حاضر ہے لیکن آپ کو وقت نہیں دے سکتے، وقت دینے کے لیے حاضر نہیں ہے، یہ احترام نہیں کہلاتا۔ یعنی سادات کے آپ پاؤں کو ہاتھ لائیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، ان مسائل کے اوپر بحث مباحثہ کریں، سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ یہ دیکھیں کہ اسے برتاؤ کیسا کر رہے ہیں سید سے، اس کی مشکلات میں کیا اس کی مدد کی، وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو گناہوں سے آزاد کرانے کی کیا کوشش کی آپ نے۔ اس وقت تو سید ویسے سید کا احترام کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو سید علماء معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے وہ ایک جرت اور شجاعت اور بہادری سے قدم اٹھاتے ہیں، انہیں گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، ادھر وہ سارے سادات کے ضابطے ان کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے ان لفاظیوں سے کوئی احترام جنم نہیں لیتا۔ یہ گھروں میں تو والدین عموماً تانے بھی اس طرح بعض اوقات بچوں کو دیتے ہیں جب وہ بہت نافرمانی کریں، ویسے وہ محبت سے اپنے والد والدہ کو پکارتے رہیں گے، اور جب بات ماننے کی آتی ہے کوئی بات نہیں مانتے، تو وہاں پہ والدین بھی فوراً یہ کہتے ہیں کہ منہ سے تم یہ باتیں کرتے ہو اور ہماری بات تو کوئی نہیں مانتے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ احترام دینے میں دوسرا ہمارے پاس اہم عنصر کیا ہے کہ اس سے برتاؤ اور سلوک سے پتہ لگتا ہے، مہمان نوازی کے اسلوب اور سلوک سے پتہ لگتا ہے۔ یہ تو خاندانی جھگڑوں عام ہمارے معاشرے کے جھگڑے ہیں کہ ہم جب اس کے گھر گئے تو اس نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں کچھ، اب اس نے بٹھایا تو ہوگا، کچھ تو کوئی کھانے کے لیے پیش کیا ہوگا، پوچھا نہیں، یعنی ان کے بڑوں نے آ کے صحیح طرح سے سلام ہی نہیں کیا، یا فلاں میرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو برتاؤ ہے اس سے وہ کہے گا کہ یہ بے احترامی کا ایک نتیجہ نکال رہا ہے۔ یا میرے سامنے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ گویا کہ عام سی چیزیں، سلاد وغیرہ پیش کر دی، کہیں نہیں کہ یہ والی ڈش بھی لیں آپ، کیونکہ وہاں پہ خود سے قدم بڑھانا یا اقدام کرنا ممکن ہے معیوب سمجھا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ خاندانی جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں، وَإِلَّا بے احترامی تو اس طرح کسی نے نہیں کی ہوتی کوئی گالم گلوچ کرے۔ بس دوسرا عنصر ہمارے سامنے آیا کہ احترام کا علم ہوتا ہے انسان کو برتاؤ کرنے سے، کیسا برتاؤ کرتا ہے یہ، اور مورد کے مطابق برتاؤ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، لفاظی سے کبھی بھی نہیں پتہ لگتا۔ لفاظی علامت احترام و نہیں ہے، احترام اور کرامت وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ انسان کے یعنی عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کا احترام کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کی تکریم کی ہے۔ تکریم کیسے کی ہے؟ آگے آیت کریمہ دیکھیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر اور بحر دونوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور قدرت دی ہے۔
وہ جو اور جیسے اور جو کچھ بنانا چاہتا ہے ادھر بنا سکتا ہے۔ اس لیے بنی آدم کو تسخیر کی قوت دی ہے۔ یہ تسخیر کی قوت کسی چرند پرند جانور اور دیگر حشرات کے پاس موجود نہیں ہے، فقط انسان ہے کہ وہ شہر نما بحری بیڑے وہ سمندر میں چلا سکتا ہے، وہ آسمانوں میں پرواز کر سکتا ہے، وہ ان آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا ہے کہ جہاں پہ اونچائی پہ اڑنے والے پرندے ان کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے، اس جگہ تک انسان پہنچ چکا ہے۔ لہذا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، مثلا آپ گھر میں کسی کا احترام کرتے ہیں، اسے گھر میں ہر جگہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، یہ زیادہ احترام ہے یا ڈرائنگ روم میں بٹھا کے دروازہ بند کر دیں؟ کون سے زیادہ اس میں وہ احترام کے لیے زیادہ گنجائش کس میں نظر آئے گی؟ جہاں پہ آپ اپنا پورا گھرانہ اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ پوری کی پوری مادی دنیا وہ انسان کے لیے پیش کر دی، تسخیر کرو اور اس سے تم استفادہ کرو۔ یعنی پوری مملکت اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان کے سامنے، بنی آدم کے سامنے پیش کر دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب طیبات کے علاوہ اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا یا نہیں؟ پتہ تھا کہ بعض انسان ایسے ہوں گے جو اپنی کرامت کو ہی بھول جائیں گے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ صاحب کرامت ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک بچہ بالفرض بڑے خاندان کا بچہ ہے، آوارہ لڑکوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، یا غریب کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ یہ واقعات تو پوری دنیا میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ غریب کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے کسی بڑے تاجر کے بیٹے کی، تو وہ کہے گا کہ اپنے جیسوں میں اٹھا بیٹھا کرو۔ یہ والی چیزیں چلتی ہیں، بے تربیت ماحول میں یہ والی باتیں بہت چلتی ہیں۔ شادی کے موقع پہ آئے گا ہمکف، وہ ہمکف قرار دیتے ہیں جو خاندانی سطح زندگی کے اعتبار سے ان جیسے ہوں، یا مادی اقتصادی معاشی سطح زندگی کے اعتبار سے وہ ان سے مساوی ہوں، اسے وہ ہمکف سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ دین اسلام آ کے کس طریقے سے منظم کرنا ہے طیبات میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے کہ بعض اپنی کرامت اور عزت کو بھول جائیں گے اور حیوان کی منزلت پہ گر کے غیر طیبات کا استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا اللہ نے انسان کو پاکیزہ ترین چیزیں دیں۔ جیسے آپ گھر میں بلا کے کوئی گوشت مسلم اور جو اس معاشرے کے اندر اچھی اور بہترین مہمان نوازی والی انواع و اقسام کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے مہمان نوازی کریں تو تب کہا جائے گا اس نے مہمان نوازی کی۔ لیکن اگر آپ یہ اسے کھلا دیں کہ پیاز آگے رکھ دیں اور روٹی آگے رکھ دیں، یہ کھا لیں، اب کھا کے جیا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ بے مہمان نوازی کہلائے گی؟ یہ احترام کہلائے گا؟ یقیناً احترام اس معاشرے میں نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیسے دیا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، نجس چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی، غیر طیبات ممنوع قرار دے دیے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو انسان کے احترام کے لائق چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دی۔ مثلا شراب کو حرام قرار دیا، لیکن جتنے بقیہ مشروبات ہیں، چاہے وہ جوس کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، دودھ کی صورت میں ہو، مکس کر کے ملک شیک بنا کے آپ استعمال کریں، ان تمام کے تمام انواع و اقسام کے مشروبات کی پاکیزگی اللہ نے انسان کے سامنے پیش کر دی۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ حرام تو بہت تنگ ہے، شراب حرام کی ہے اللہ نے، لیکن اتنے انواع و اقسام کے مشروبات آخر اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ضروری ہے کہ مسکر چیزیں تم استعمال کرو۔ لہذا ملاحظہ کیا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ طیبات سے دینا یہ احترام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ نے جنہیں خلق کیا ان میں سے کثیر کے اوپر اللہ نے فضیلت انسان بنی آدم کو دے دی۔ مثلا جمادات پہ اللہ نے فضیلت دی، نباتات پہ فضیلت دی، حیوانات پہ فضیلت دی۔ بہترین کیا اس کے اوپر دلیل ہے فضیلت دینے کی؟ اگر حیوان اور انسان کا ٹکراؤ ہو جائے اور دونوں میں سے ایک زندہ رہے تو کس کو زندگی کا حق ہے؟ انسان کو زندگی، کیونکہ وہ وہی بافضیلت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم عام معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس کو فضیلت دیتا ہے اس کو باقی رکھنا انسان چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں رہبر معظم کو فضیلت دی، اگر ٹکراؤ ہو جائے کہ ہم دو بندوں کو بچائیں یا رہبر معظم کو بچائیں تو کس کو بچائیں گے؟ رہبر معظم کو بچانے کے لیے آئیں گے۔
یہ ضابطے تو صرف دینی طبقہ نہیں جانتا، دنیا دار طبقہ بھی جانتا ہے۔ یہ امریکہ کا صدر اگر جان خطرے میں پڑ جائے اور عوام الناس کی بھی جان خطرے میں ہو تو گارڈ ادھر جو موجود ہیں وہ ادھر کے صدر کو بچائیں گے یا عوام الناس کو بچائیں گے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صدر کو فضیلت حاصل ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت انسان کو دی ہے۔ درخت ہو یا انسان ہو تو انسان کو باقی رکھنے کا حق دیا ہے۔ جمادات بھی اسی طریقے سے ہیں، حیوانات بھی اسی طریقے سے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے مراتب اس طرح سے رکھ دی ہیں۔ مومن ہو یا کافر ہو، فضیلت مومن کو حاصل ہے، ٹکراؤ ہو جائے مومن کو پہلے بچایا جائے گا، حتیٰ کہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے اور مالیات خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ نادان ذہن یہ سمجھتے ہیں کسی کے شکم میں کوئی نوالا پہنچا دیں، اس اعتبار سے سب برابر ہیں۔ بارگاہ الہی میں سب برابر نہیں ہیں۔ جس نے اپنی عزت اور احترام کو باقی رکھا وہ زیادہ عنایات الہی کا مستحق ہے۔ لہذا مومن تک پہلے پہنچایا جائے۔ مومن میں بھی اہل فضیلت ہیں، مثلا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پہ فضیلت دی۔ مجاہدین فضیلت کے حامل ہیں، انہیں فضیلت نہیں دیں گے، معیارات الہیہ ہم توڑیں گے، میزان اللہ کا توڑیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء کو فضیلت دی ہے کہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ جب علماء عالم آئے اپنی محفل کو وسیع کر دو، کھلا کر دو، یعنی یہ احترام کی طرف اس کے ایک علامت ہے، خصوصی احترام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احترام جب بھی دیا جائے گا اس کے لیے ایک تو وسعت دی جائے گی، پاکیزہ ترین چیزیں اس کے لیے رکھی جائیں گی اور فضیلت اس کے لیے دی جائے گی۔ بنی آدم کا جو اللہ نے احترام کیا ہے یہ تمام بنی آدم کا احترام ہے، اور اس بنی آدم کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مقامات بھی سب سے عالی رکھے ہیں۔ مقام خلافت بنی آدم ہی میں سے اللہ نے بعض ایسی ہستیوں کے لیے رکھا جو اس مقام کی پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں میں سے قرار نہیں دیا، بشر میں سے قرار دیا ہے، کیونکہ اس بشر کا اللہ نے احترام کیا اور بشر میں یہ صلاحیت تھی کہ اس مقام خلافت تک پہنچ سکے۔ یعنی مجموعہ بشر وہ مجموعہ حیوانات سے بالا تر ہے، مجموعہ بشر مجموعہ ملائکہ اور فرشتوں سے بالا تر ہے، اس لیے انسان کے یہ احترام کا سبب بنی کیونکہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، فضیلت کی صلاحیت، عظمت کی صلاحیت، احترام کی صلاحیت بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس خطبے میں جس کرامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ قرآن کی یہی آیت کی احترام ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو یہاں پہ تو عمومی اکرام ہے۔ خطبے میں جس کرامت کا تذکرہ کیا گیا یہ خصوصی کرامت ہے، یعنی اہل کرم میں بھی خصوصی طور پہ اللہ نے جن کے ساتھ عزت احترام کو انجام دیا ہے، زیادہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے یہاں پہ عام اہل کرامت انسان کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اشارہ مخصوص اہل کرامت کی طرف سے ہے۔ اور کیوں؟ کیا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ دو طرح کا اکرام اللہ نے کیا؟ بلا شک و شبہ ایک بنی آدم کا احترام کیا ہے۔ بنی آدم کی نسل اور آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے سب برابر ہیں یا نہیں؟ اس اعتبار سے کسی ایک کو دوسرے پہ کوئی فضیلت ہے؟ نسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن سورہ حجرات آیت نمبر 13 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں خلق کیا تو مذکر بنایا اور مؤنث بنایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم لوگوں کو شعوب اور قبائل میں تقسیم ہم نے کر دیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ علت کیا ہے؟ پہچان ایک دوسرے کی۔ اچھا، یہاں پہ کوئی شعوب یا قبائل میں سے ہونا نقطہ امتیاز و فضیلت ہے، نقطہ احترام ہے، یا احترام میں یہ سب شعوب اور قبائل برابر ہیں؟ برابر اللہ نے قرار دی۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خصوصی کرام اللہ کا ہے یعنی اہل تقوی کے لیے۔ لہذا کرامت الہی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک کرامت الہی ہے جو بنی آدم کے لیے ہے اور تمام مجموعہ خلقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دی، اور بنی آدم کے اندر وہ گوہر رکھا جس گوہر کی وجہ سے اس کا احترام بجا لایا جائے۔
یہاں تک کہ وہ گوہر انسانیت اس قدر قابل احترام ہے، اس قدر قابل احترام کہ اللہ نے پوری خلقت کو کہا اس کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے بعد گویا کہ وہ ایک پتلے کو سجدہ نہیں ہے، وہ اس مقام کو سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس کی پرفائز کیا ہے، وہ اس گوہر کو سجدہ ہے جو آدم علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ یعنی سجدے سے مراد کیا ہے کہ تم ان کے مقام، اس کے مقابلے میں تم عاجز اپنے آپ کو ثابت کرو۔ اللہ نے انسان کو بالاتر قرار دیا ہے اگر وہ انسانیت کے گوہر سے تعلق پیدا کر لے۔ اور ایک کیا ہے، اکرام وہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہی والا اہل تقوی والا احترام ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے اسی طریقے سے احترام کی صورتیں بھی بتائی ہیں کہ جنت میں انہیں اللہ کیسے لے کے جائے گا، فرشتے کیسے اہل کرامت کا استقبال کریں گے۔ لیکن اہل کرامت کب بنتا ہے؟ جب بعض اعمال اپنے اندر وجود دے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ انسان جب بغیر اعمال کے اہل کرامت بننا چاہتا ہے، وہاں پہ ہی دین اسلام نے آ کے ربط اور تعلق توڑا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض کہ میں چونکہ سید ہوں اور سید ہونے کی وجہ سے سب پہ ضروری ہے مجھے فضیلت دی جائے، فضیلت نہیں ہے۔ ایک عزت احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس شخص کی اپنی وجہ سے۔ اپنی وجہ سے تو تب اس کا احترام ہوگا جب اس کے اندر احترام والی چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر احترام والی چیزیں اس کے وجود میں نہیں پائی جاتی تو کیسے اسے احترام دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسے ایک نوع احترام دیں گے لیکن فضیلت نہیں دیں گے۔ اس لیے بعض افراد ہیں وہ حسب نسب کی بنیاد پہ وہ احترام حاصل کرنا چاہتے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پہ بالاتری چاہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے ہٹائے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام سے روایات الکافی میں وارد ہوئی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خلافت و امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ شخص گمراہ ہے، اور اس کے لیے سخت ترین الفاظ امام علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ راوی نے فوراً پوچھا کہ اگر وہ امام معصوم کی اولاد سے ہو؟ انہوں نے کہا تب بھی گمراہ ہے، یعنی پست ہے وہ انسان، بے شک امام معصوم کی اولاد سے ہو۔ اگر نبی خدا کی اولاد سے بھی ہو تب بھی قابل بن جاتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام جیسے اولی العزم پیغمبر کہ کہا جاتا ہے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین نبی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، یا اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، دونوں کے دلائل برابر ہیں، ترجیح نہیں بلا وجہ دے سکتے دونوں کے دلائل۔ یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی منزلت پہ کوئی نبی اور رسول موجود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ان کے نسب سے آ سکتا ہے کنعان، ایک کافر اور پست انسان جسے قرآن کا لیس من اہلک، تو ہم جیسے افراد تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے یہاں سے واضح ہوئی کہ جو نسب اور قبائلیت کی بنیاد پہ اہل کرامت بننا چاہتے ہیں ان کے دروازے قرآن نے بند کیے۔ تب ان تمام انسانوں کے لیے کرامت اللہ نے قرار دی ہے۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سادات کا احترام نوع احترام بجا لایا جاتا ہے تو اس میں نقطہ فضیلت نہیں دیا جائے گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بجا لاتے ہوئے اس کو ایک عزت کا مقام وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ مثلا گالی نہیں دی جائے گی، اس کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، اس کی توہین فوراً نہیں کی جائے گی۔ یہ احترام ایک نوع احترام ہے۔ وَإِلَّا احترام کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے اندر پائے جانے والے اوصاف ہیں۔ ان اوصاف کی بنیاد پہ ملائکہ بھی احترام کریں گے، اللہ بھی احترام کر رہا ہے، اولیاء بھی احترام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آئیں ہم تیزی سے ایک آیت میں اس احترام کی نوعیت پڑھتے ہیں، اس میں وہ اوصاف بھی ذکر کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے احترام پیدا ہوتا ہے انسان کا اللہ کی نگاہ میں۔ ملائکہ کے سامنے احترام ہے، اولیاء میں احترام ہے، اور اس تکریم کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ملائکہ ان کا احترام کریں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 19 سے 24 کو ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کہ وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ اس کے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اللہ نے حق نازل کیا آپ کے اوپر، جو یہ بات جانتا ہے، اور جو اندھا ہے جسے یہ بات نہیں پتہ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے کے اندر دو بھائی ہیں یا دو افراد ہیں، ایک جانتا ہے کہ قرآن کے حقائق
اپنی حد تک جانتا ہے جتنی اس کی مقدار ہے، اور ایک بالکل ہی قرآن کے حقائق سے غافل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بے شک اس کا قد بڑا ہو، بے شک اس کی عمر بڑی ہو، بے شک وہ پیسے زیادہ دیتا ہو، برابر کرنا قرآن کے معیارات کو توڑنا ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہے، اللہ کی مملکت میں اس کے اصولوں کو توڑنا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو اس شخص کے برابر قرار نہیں دیا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے اوپر کیا کیا چیزیں حق آئی ہیں، اور اس نے ان حق کو حاصل کرنے کے لیے توگدو کی، اور ایک اعمیٰ اندھا دنیا میں مال کماتا رہا ہے اور اندر کے معاملات سلجھاتا رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اندھا ہے ان چیزوں سے۔ قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ تذکر کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے ہے۔ اب آگے صفت عقل والوں کی شروع ہو جاتی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ عقل والے ہی قابل احترام ہیں۔ بنی آدم کا احترام بھی عقل کی وجہ سے ہے کہ وہ اختیار سے فیصلے کر سکتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ یہ عقل والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کو وفا کیا، توڑا نہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور انہوں نے میثاق کو توڑا نہیں ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اسے انجام دیا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن سے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا انہوں نے صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے، بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، کم سے کم صلہ رحمی انجام پا جاتی ہے، کم سے کم آپ ان کی خبر رکھیں، آپ کو یہ پتہ لگ جائے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے، صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ مشکل میں ہے تو کسی طرح سے مدد کر دیں، مشکل میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کی خبر الیک سلیک کی حد تک بھی رکھیں، صلہ رحمی کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے، معتبر روایات میں وارد ہوا ہے، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میرے رشتہ دار تو میری قمیضیں اور گریبان پھاڑ دیتے ہیں، گالم گلوچ سے استقبال کرتے ہیں، اور اصلاً مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہ ان کا سلوک ایسا ہے کہ مجھے دیکھ لیں تو 4 گالیاں دیتے ہوئے نفرت سے منہ پھیر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، پاس میں ان کے چلے جاؤں تو لڑائی جھگڑا کر کے میرے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، تو میں ان سے تعلق توڑ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے تعلق توڑا تو اللہ تم سے تعلق توڑ دے گا، اگر تم نے تعلق توڑا تو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ اللہ نے آیت کو ذکر کیا ہے، وفائے عہد کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو ذکر کر رہا ہے؟ صلہ رحمی کو ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے آباد ہوتے ہیں۔ اگلی تیسری صفت ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے یہ ڈرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا احترام اجاگر کر دیتا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نوح علیہ السلام چند بندوں کے ساتھ کشتی میں نجات پا گئے، ان کا تو نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تا قیامت نام ہے ان کا۔ امام حسین علیہ السلام زیر خنجر شہید ہو گئے، 100 سال تک نعوذ باللہ انہیں دہشت گرد کہا گیا، اور آج پوری کی پوری دنیا وہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کا شعار بلند کرتی ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، چوتھی صفت برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے اس لیے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے وجہ کو، اس کی مرضیوں کو حاصل کر سکے۔ یہ ایک بہت اہم صفت ہے جس کی پر عموماً لوگ کم غور کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، یہ دیکھیں رب کیا چاہتا ہے، بس اس کی طرف توجہ رکھنا، رب کیا چاہتا ہے، جو رب چاہتا ہے اسے پانے کی کوشش کرنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا، ابھی تو انسان آج کے دور میں اپنے آپ کو ہی رازق سمجھنا شروع کر دیا ہے، وہ اللہ کو رازق زبان سے کہتا ہے، نفس میں اپنے آپ کو رازق کہتا ہے، تو اس لیے اس کی جیب سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے کمایا، یہ تو میری قسمت کھل گئی، یہ تو میرا تعلق چل گیا، یہ تو میری زحمتوں کا نتیجہ ہے، جبکہ مما رزقناہم، ہم نے اسے رزق دیا۔ جو اس رزق سے پوشیدہ طور پہ یا اعلانیہ طور پہ خرچ کرتا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اپنی نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نقطہ بہت مہم ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کی، استغفار کی، تب ہی بس میں برائیاں مٹیں گی، نہیں، اگر نیکی انجام دیتے تب بھی برائیاں مٹتی ہیں۔
یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، یہ اللہ کا اب احترام کرنا ہے۔ آخرت پوری ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ آخرت ساری ان کے حوالے۔ جنات عدن یدخلونہا، عدن کی جنتیں اللہ نے دی ہیں۔ جنات کے کئی تعارف ہیں، صرف ایک جنت نہیں ہے جو مومن کو ملے گی، جنات ہیں جنات۔ فردوس بھی ہے، عدن بھی ہے، عدن اس سے ہٹ کر ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہ جنات جدا ہیں کہ جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں، وہ جنات جدا ہیں جو عدن کی جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَجَنَّتَانِ، یعنی بالمفہوم یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیات میں وارد ہوا ہے، جو صرف اپنے رب کے مقام سے ڈرا، جو صرف اپنے رب کے مقام سے ڈرا، کہ آیات میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا ہیں، 2 جنتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح سے بعض کے لیے اللہ نے جنات رکھی ہیں۔ یہ جو صفات جس کے اندر پائی جائیں ان کا اللہ نے احترام کیسے کیا ہے، اس کے لیے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہتے ہیں کہ اب ان کے اپنے آبا، ازواج، ذریات میں سے جس نے صلح سمجھی، صلح کی ان کی، وہ بھی ان کے ساتھ، یعنی اہل ایمان جوڑ دیے جائیں گے، رشتہ دار سارے اہل ایمان ایک جگہ کنبے کی صورت میں جڑ جائیں گے، اور ملائکہ ان کے پاس آئیں گے، یدخلون علیہم من کل، ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں احترام کرنے کے لیے، سلام کریں، سلام علیکم، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کیسے یہ مقام پایا، اتنی بلند منزلت پہ آپ کیسے پہنچے، ہر جگہ سے ملائکہ نے گھیر لیا اور ان کے پاس بار بار آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیکم، ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہو کے جملہ کیا بیان کریں، سلام علیکم بما صبرتم، وہ جو تم نے صبر کیا ہے اس کے اوپر تمہارے اوپر سلام۔ یعنی یہ جو مقام صبر ہے یہ نہیں پایا جا سکتا تھا ہم سے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کس قدر خوبصورت یہ گھر ہے، یہ سارا کا سارا آخرت کا ٹھکانہ تمہارے لیے ہے۔ اس لیے یہ عزت اور مقام ہے کہ ہر دروازے سے پھر ملائکہ داخل ہوں گے، اور ملائکہ داخل ہو کے کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ اگر کسی شخص دنیا میں زندگی بسر کر دے اور مقام صبر اس کے لیے آئے ہی نہ، تو پھر کیسے وہ یہ مقام پائے گا؟ اس لیے ہو نہیں سکتا تکلیف اور زحمتوں اور مشقت اور مصیبت کے بغیر انسان قابل احترام بن جائے۔ وہ شخص قابل احترام نہیں بنتا جو سست ہے، کاہل ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، اپنی نفس اور ذات کے ساتھ ہی مشغول رہتا ہے، وہ اپنے اندر احترام والی سب کی سب صفتیں کھو دیتا ہے۔ اس لیے یہ اہل کرامت کے چند اوصاف قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس خصوصی نوع کرامت کے بعض پہلوؤں کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔